سخاوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ یعنی کہ پوری زندگی میں جو سخاوت کی شاندار مثالیں جو ہیں وہ آپ کی اس نصاب میں جو ہے وہ دو ایگزامپلس دی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سخاوت کی بہترین دو مثالیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کے چیپٹر میں شامل ہے، جس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی شک نہیں کہ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی شخص تھے، جس کی اگر ہم لوگ اگزامپل دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار و مشرکین بھی جو ہے وہ اگر اپنی مالی حالت یا تنگ دست ہوتے یا اپنی مالی حالت کی شکایت لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کبھی بھی وہ مایوس نہیں لوٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی مدد کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت یعنی کہ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کوئی درہم اور دینار نہیں چھوڑا تھا، اور آپ نے کبھی بھی سائل یعنی فقیر کو نہیں دھتکارا اور نہ ہی اس کو کبھی مایوس لٹایا، بلکہ اپنا سارا مال جو تھا وہ ضرورت مندوں اور حاجت مندوں پہ خرچ کر دیتے تھے۔ جتنا مال تھا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو تھے ضرورت مندوں اور حاجت مندوں پہ خرچ کرتے تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کا نام ہے، یعنی کہ جہاں پہ غزوہ احد کا معرکہ پیش آیا تھا، اگر احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہوتا تو مجھے خوشی اس وقت ہوتی جب میں 3 دن کے اندر جو ہے وہ حاجت مندوں میں اس کو خرچ کر دیتا۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی اور اس کا سارا گوشت جو تھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں تقسیم کر دیا، اور فرمایا کہ جو گوشت تقسیم کیا گیا ہے وہی در حقیقت باقی رہنے والا ہے، یعنی کہ باقی رہنے سے مراد یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چیز تقسیم کی جاتی ہے وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ تقسیم کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس مال میں اور اس چیز میں جو ہے وہ برکت پیدا کرتی ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اور سخی شخص کے جو درجات ہے وہ آپ لوگوں نے پہلے بھی قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں پڑھے کہ ان کا کون سا مقام اور کتنا اجر و ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کی بشارت سناتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ حکم فرمایا، فرمان ہے کہ صرف 2 قسم کے آدمیوں کے ساتھ رشک کیا جانا چاہیے۔ رشک مینس کہ آرزو کرنی چاہیے کہ ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ مال و دولت سے نوازتا ہے اور وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، بے شک وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، کوئی بھی چیز کر رہا ہے، اپنی مالی قربانی دے رہا ہے، جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، جس طریقے سے بھی وہ پہنچا رہا ہے فائدہ، ایک تو ہمیں اس شخص کی آرزو کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی ویسا بنائے کہ ہم بھی مال و دولت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے علم و حکمت کہتے ہیں دنائی، یعنی علم و حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے، یعنی کہ اپنے علم کو جو ہے وہ اس کا استعمال بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، اس کو جو ہے وہ یعنی کہ اپنے حد تک اپنے علم کو نہیں رکھا بلکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور لوگوں کو اچھے مشورے دیتا ہے اور اچھے فیصلے کرتا ہے۔ اور جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری، جس طریقے سے سخاوت کی بہترین مثال ہے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سخاوت کے جو ہے وہ بہترین پیکر بن گئے۔ پیکر کہتے ہیں چہرہ یا صورت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سخاوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھال لیا، اور انہوں نے بھی دکھی انسانیت کی خدمت کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تو صحابہ کرام کی ہمیں بہترین جو مثال ملتی ہے بیٹا وہ ملتی ہے غزوہ تبوک کا معرکہ، جس میں جب مالی اثار کی قربانی کی ضرورت پڑی، یعنی کہ مالی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ غزوہ تبوک کو جو قرآن پاک میں اسرت یعنی تنگی کے نام سے بھی اس غزوہ کو تعبیر کیا گیا ہے کہ جب مالی اثار کی مال کی ضرورت پڑی تھی تو صحابہ کرام نے اور وہاں کچھ عورتوں نے جو تھے بے تحاشا جو ہے وہ مالی اثار جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا، جس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، حضرت عمر فاروق نے گھر کا آدھا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اس طریقے سے خواتین نے جو تھے اپنے زیورات وغیرہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کیے۔ تو اب آ جاتے ہیں سخاوت کے فوائد۔ اب سخاوت کی جو ہے وہ بہت سارے فوائد ہیں، جس میں سے ہے کہ سخاوت کرنے سے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا حاصل ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے وہ ایسے سخی شخص سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کی خاطر جب آپ حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اس سے تو ایک آپ کا دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے، اوپر اور دوسری چیز یہ کہ آپ لوگوں کے جو ہے وہ دل و دماغ میں کسی طرح کے برے خیالات یعنی کہ برے اخلاق جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتے، جیسے حسد تکبر جیسی ادا سے جو آپ کو ہے وہ نجات ملتی ہے، اور اس کے ذریعے جب حسد اور تکبر جیسی عادات آپ کے اندر نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کو جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں کا احساس ہوگا، ان سے محبت ہوگی،
جب ان سے محبت حاصل ہوتی ہے سخی شخص کو تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا کی خاطر جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ عطا دیتے ہیں، ان لوگوں کی جو ہے وہ ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی راہ میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ حاجت مندوں کی جب ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، ایک تو لوگ جو ہے وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، محبت ہوتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں، اور اس طریقے سے انسان جو ہے وہ ذہنی اور قلبی طور پر جو ہے وہ مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ہم لوگ پڑھیں گے آگے بخل کی مذمت۔ بخل جو ہے وہ سخاوت کی ضد ہے، اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ اب بخل کسے کہتے ہیں کہ یعنی کہ ایک ایسا شخص جو وسائل رکھتے ہوئے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے، ایک تو وہ تو اپنی ذات پہ خرچ کرتا ہے، اپنی ذات سے مراد کہ بنیادی ضروریات جو ہوتی ہے بندے کی بیسیکلی جو ہوتی ہیں وہ بنیادی ضروریات یعنی کہ اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرتا اور محتاجوں کی بھی جائز ضروریات پہ خرچ نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی جو ہے ہمارے دین میں جو وہ سخت مذمت کی گئی ہے۔ اس سے کیونکہ معاشرے میں بیٹا ایک تو نفرت پیدا ہوتی ہے، حسد پیدا ہوتی ہے، دشمنی، عداوت، اس طریقے سے جو ہے ہمارے معاشرے میں مختلف بری اخلاق کی بیماریاں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، تو لہٰذا ہمارا دین جو ہے وہ سخت ترین اس کی مذمت کرتا ہے۔ اور کافروں کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں باقاعدہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ جو مال جمع کرتے اور گن گن کے رکھتے ہیں کہ شاید یہ مال جو ہے وہ ان کی ہمیشہ زندگی کے لیے ہے، تو ایسا کچھ نہیں۔ بندے کو اپنی آخری سانس کا بھی اگلی سانس کا بھی نہیں پتہ ہوتا کہ بیٹا کہ وہ اگلی سانس لے گا یا نہیں لے گا، کب وہ جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جن یعنی کہ مال و دولت سے نوازا ہے، تو بیٹا ہماری جو تعلیم اسلام جو تعلیم دیتا ہے وہ یہی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اس مال و دولت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کا صحیح شکر اسی طریقے سے ہم لوگ ادا کر سکتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں حاجت مندوں پر خرچ کریں، نہ کہ اس کو جو ہے وہ سنبھال کر رکھیں۔ اب اس اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور کم دے کر بھی آزماتا ہے۔ زیادہ مال دے کر اس طریقے سے آزماتا ہے کہ آیا کہ وہ اب اگر میں نے اس شخص کو اس کی بنیادی ضروریات سے زیادہ اس کی استطاعت سے زیادہ میں نے اس کو مال دیا ہے، تو وہ آیا کہ وہ اس کو میری راہ میں خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور کم مال دے کر اس طریقے سے آزماتا ہے کہ آیا کہ وہ شخص میری تب بھی ناشکری کرتا ہے یا شکر ادا کرتا ہے، یعنی کہ قناعت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت کم ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ بیٹا چادر دیکھ کر پاؤں پھلائے، یعنی کہ جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ جائز اخراجات، اپنے جائز خرچوں کو جو ہے وہ پورا کرو، اور ناجائز اخراجات یعنی فضول خرچی نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح شکر اسی طریقے سے ادا کر سکتے ہیں کہ ہم حاجت مندوں پہ خرچ کریں، کیونکہ بخل اختیار کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخی سے ہمیشہ محبت کرتا ہے اور بخیل کو ناپسند کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر فرما دیا کہ مومن شخص کبھی بھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ اب بخل کے کچھ نقصانات ہیں۔ ایک تو بخل کا سب سے بڑا نقصان یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اسے شخص سے سخت ناراض ہوتی ہے، اور جب بخل کرنے والا جب آپ کنجوسی کرو گے اور کسی کی ضروریات کو پورا نہیں کرو گے، کسی کے احساس نہیں کرو گے، تو وہاں پر لوگ بھی آپ سے نفرت کریں گے، ایسے لوگوں سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا، اور انسان جو ہے وہ ذہنی طور پہ پریشان رہتا ہے۔ سخی شخص جو ہے وہ ذہنی طور پر بھی مطمئن رہتا ہے اور دلی طور پر بھی مطمئن رہتا ہے، اور بخیل شخص ہمیشہ ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے۔ تو بیٹا یہ تھا آپ کا سخاوت اور بخل کا چیپٹر، جس میں سخاوت اور بخل کی جو ہے وہ فضیلت بتائی گئی، سخاوت کی فضیلت بتائی گئی، اور بخل کی جو ہے وہ سخت مذمت کی گئی ہے ہمارے دین اسلام میں، وہ ہم لوگوں نے پڑھا سخاوت اور بخل کا۔ جو پوری امید ہے کہ آپ لوگوں کا کانسیپٹ اچھے طریقے سے کلیئر ہو گیا ہوگا کہ سخاوت کیا اور بخل کیا ہے۔ اب اس کے بعد بیٹا پیج نمبر 60 اور پیج نمبر 61 پر آپ لوگوں کی ایکسرسائز دی گئی ہے۔ سوال نمبر 2 بلینکس ہیں، آپ لوگ وہ فل کریں گے۔ سوال نمبر 3 آپ لوگوں کے صحیح اور غلط جملوں کے سامنے نشان لگانا ہے، اور سوال نمبر 4 ہے کالم جو ہے وہ الف کو 2 کے ساتھ میچ کرنا ہے۔ اب چیپٹر کو اچھی طریقے سے پڑھیں، اس کو سمجھیں، اور پڑھنے اور سمجھنے کے بعد جو ہے اس ایکسرسائز کو اچھی طریقے سے جو ہے آپ لوگ سولو کریں۔ اور اب آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سخاوت کسے کہتے ہیں، یعنی کہ اپنی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا سخاوت ہے۔ اب بیٹا آپ لوگوں کے اندر جو کوالٹیز ہیں، اچھی کوالٹیز ہیں، اچھی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر آپ کو نوازا ہے اس سے، تو آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ نقصان پہنچائے، اور اپنی ان صلاحیتوں کو چھپانے سے جو ہے وہ انسان کوئی بہت بڑا نہیں بن جاتا، بلکہ کوشش یہ کرے کہ اپنی ان صلاحیتوں سے دوسروں کو جتنا فائدہ دے سکتے ہیں آپ لوگ دیں، یہ صدقہ جاریہ بھی اور نیکی بھی ہے۔ تو پوری امید ہے کہ سخاوت اور بخل کا کانسیپٹ کافی حد تک آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اب چیپٹر کو اچھی طریقے سے پڑھ کر ایکسرسائز کو سولو کیجیے۔ اللہ حافظ۔